ویگر یا ایغور ایک ترک نسلی گروہ ہے جو وسطی اور مشرقی ایشیا کے عمومی علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور ثقافتی طور پر اس سے وابستہ ہے۔ ایغوروں کو شمال مغربی چین کے سنکیانگ ایغور خود مختار علاقے یعنی شنچینگ ویگر آٹونومس ریجن کے مقامی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ سنکیانگ میں تقریباً 12 ملین ایغور آباد ہیں جن میں زیادہ تر مسلمان ہیں، جسے سرکاری طور پر سنکیانگ ایغور خود مختار علاقے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایغور اپنی زبان بولتے ہیں جو ترکی سے ملتی جلتی ہے اور اپنے آپ کو ثقافتی اور نسلی طور پر وسطی ایشیائی قوموں کے قریب دیکھتے ہیں۔ وہ سنکیانگ کی آبادی کا نصف حصے سے کم ہے۔ حالیہ دہائیوں میں سنکیانگ میں ہان چینی یعنی چین کی نسلی اکثریت کے بڑے پیمانے پر نقل مکانی دیکھی گئی ہے، جو مبینہ طور پر ریاست کی طرف سے وہاں کی اقلیتوں کو کمزور کرنے کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ چین پر مسلمان مذہبی شخصیات کو نشانہ بنانے اور خطے میں مذہبی رسومات پر پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ مساجد اور مقبروں کو تباہ کرنے کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور ہالینڈ سمیت کئی ممالک نے چین پر نسل کشی کا الزام لگایا ہے، جس کی تعریف بین الاقوامی کنونشن کے ذریعے کی گئی ہے۔ ایک قومی، نسلی یا مذہبی گروہ کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنے کا ارادہ۔ یہ اعلان ان رپورٹس کے بعد کیا گیا ہے کہ ایغوروں کو کیمپوں میں رکھنے کے ساتھ ساتھ چین آبادی کو دبانے کے لیے ایغور خواتین کی زبردستی نسل بندی کر رہا ہے، بچوں کو ان کے خاندانوں سے الگ کر رہا ہے اور گروپ کی ثقافتی روایات کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ چین نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ برطانیہ کے سیکریٹری خارجہ ڈومینک راب نے کہا ہے کہ ایغوروں کے ساتھ سلوک انتہائی بنیادی انسانی حقوق کی ہولناک خلاف ورزی کے مترادف ہے، اور برطانیہ کی پارلیمنٹ نے اپریل 2021 میں اعلان کیا کہ چین سنکیانگ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ 2018 میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایک کمیٹی نے کہا کہ اس کے پاس مصدقہ اطلاعات ہے کہ چین سنکیانگ میں انسداد انتہا پسندی کے مراکز میں 10 لاکھ افراد کو قید کر رہا ہے۔ آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹی ٹیوٹ کو سنکیانگ میں ان میں سے 380 سے زیادہ ری ایجوکیشن کیمپوں کے شواہد 2020 میں ملے، جو پچھلی تخمینوں کے مقابلے میں 40% زیادہ ہیں۔ اس سے قبل چائنا کیبلز کے نام سے مشہور دستاویزات نے واضح کیا تھا کہ کیمپوں کو سخت نظم و ضبط اور سزاؤں کے ساتھ ہائی سیکیورٹی جیلوں کے طور پر چلایا جانا تھا۔ کیمپوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہونے والے افراد نے جسمانی، ذہنی اور جنسی استحصال کی بات کی ہے۔ سنکیانگ میں 1990 کی دہائی سے ہان مخالف اور علیحدگی پسند جذبات ابھرے، جو کبھی کبھی تشدد میں بڑک اٹھے۔ سن 2009 میں سنکیانگ میں جھڑپوں میں تقریباً 200 لوگ مارے گئے، جس کا الزام چینیوں نے ایغوروں پر لگایا جو اپنی ریاست چاہتے تھے۔ لیکن حالیہ برسوں میں بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کریک ڈاؤن نے اختلاف کو کچل دیا ہے۔ سنکیانگ اب نگرانی کے ایک وسیع نیٹ ورک سے ڈھکا ہوا ہے، جس میں پولیس، چوکیا اور کیمرے شامل ہیں جو نمبر پلیٹوں سے لے کر انفرادی چہروں تک ہر چیز کو اسکین کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پولیس لوگوں کے رویے پر نظر رکھنے کے لیے ایک موبائل ایپ بھی استعمال کر رہی ہے، جیسے کہ وہ کتنی بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ 2017 کے بعد سے جب صدر شی جن پنگ نے ایک حکم جاری کیا جس میں کہا گیا کہ چین میں تمام مذاہب کو چینی ہونا چاہیے، وہاں مزید کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ چین ایغور ثقافت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین سنکیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تمام الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ اس نے 2019 میں کہا کہ اس نے اپنے ری ایجوکیشن کیمپ سسٹم سے سب کو رہا کر دیا ہے، حالانکہ علاقے سے گواہی بتاتی ہے کہ بہت سے لوگ ابھی بھی زیر حراست ہیں اور بہت سو کو کیمپوں سے باقاعدہ جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ سنکیانگ میں کریک ڈاؤن دہشت گردی کو روکنے اور اسلام پسند انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ کیمپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قیدیوں کو دوبارہ تعلیم دینے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کا اصرار ہے کہ ایغور عسکریت پسند بم دھماکوں، تخریب کاری اور شہری بدامنی کی منصوبہ بندی کر کے ایک آزاد ریاست کے لیے پرتشدد مہم چلا رہے ہیں، لیکن اس پر ایغوروں کے جبر کو جواز فراہم کرنے کے لیے اس خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا الزام ہے۔ چین نے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ آبادی کو بڑے پیمانے پر نسل بندی کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کہا ہے کہ جبری مشقت کے الزامات مکمل طور پر من گھڑت ہیں۔